منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا. تو اب رزق پانے والا رزق حسن کا کبھی چھپا کے تقسیم کرتا ہے، کبھی علانیہ کبھی رات کی تاریخی کبھی دن کی روشنی میں دیتا ہے. تو جس کو ہم نے رزق حسن دیا وہ رزق حسن کو روکتا نہیں، حسن کو روکتا نہیں اور رزق حسن کو تقسیم کرتا ہے اور اس طرح سے تقسیم کرتا ہے. کبھی اعلان سے دیتا ہے، کبھی چھپا کے دیتا ہے. ہوا ينفق منه سرا وجهرا، کبھی راز کے عالم میں دیتا، کبھی اعلان کر کے دیتا. ایسے بندے سے ہم خوش ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرا ہے روک رکھتا ہے اس کو، وہ غلام ہے. غلام کی مثال کیا ہے؟ لے تو دے دے، غلام کو کہ لے تو روک رہے. مثلا عبدا مملوكا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. اور وہ بندہ بھی ہے جس کو ہم نے رزق حسن دیا، رزق حسن دیا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ کبھی رات کو دیتا ہے، کبھی علانیہ انفاق کرتا ہے، ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. پہلی آیت آپ کو سلسلے کے اگر یاد ہو تو آئیے پھر واپس جائے عنوان کی آیت. وَالَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، وہ قتل ہو جائے یا مر جائے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. خدا رزق حسن دیتا ہے تو وہ غلام نہیں ہے. وہ فکر آزاد رکھتے ہیں. ان کی موت ان کے لیے تقسیم رزق میں مانع نہیں ہے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. خدا ان کو رزق حسن دے رہا ہے اگر وہ قتل ہو جائے یا مر جائے. دیکھیے رزق کا تصور تو جینے کے ساتھ ہے نا، زندگی کے ساتھ ہے. یا ارشاد ہو رہا ہے مرنے کے بعد، مرنے کے بعد رزق حسن دیتے ہیں تو وہ اور تقسیم کر رہا ہوگا. یہ فکر رہے، بڑی فکر پیش کر رہا ہوں جس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راہ خدا میں ہجرت کر کے آ رہا فی سبیل اللہ، مکان سے مکان کی طرف ہجرت نہیں، من بلد الی بلد ہجرت نہیں، بلکہ نہیں عادات قبیحہ کو چھوڑ کر خصائل حسنہ کی طرف آ رہا، ظلمات کو چھوڑ کر نور کی طرف آ رہا، بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ رہا ہے. تو اگرچہ اپنے مقام پر بیٹھا ہی ہو مگر مہاجر ہے. اس لیے کہ حرکت مسلسل ہے، حرکت مسلسل ہے، خیر مسلسل ہے، خیر عقلانی ہے. ظلمت سے ہٹ رہا ہے نور کی طرف آ رہا ہے، باطل سے ہٹ رہا ہے حق کی طرف آ رہا ہے، غیر حق کی طرف سے ہٹ رہا ہے حق کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر مہاجر. اور اگر اس عالم میں قتل ہو جائے یا مر جائے، قتل ہو جائے تو اس کے معنی یہ کہ دشمنوں نے مارا، اور اگر مر جائے تو اس کے معنی یہ کسی کی محبت میں مر گیا. کسی کی محبت میں مر گیا. اب دیکھیے ہم اس کو رزق حسن دیتے ہیں. یعنی اب ایسے قتل ہونے والے یا ایسے مرنے والوں کو موزہ نہ سمجھنا. کیا دلیل ہے؟ رزق حسن ہم دے رہے ہیں، اور جس کو ہم رزق
جس کو ہم رزق حسن دیتے ہیں وہ ينفق منه سرا وجهرا، وہ رزق کو روک نہیں رکھتا، وہ کبھی چھپا کے دیتا ہے، کبھی اعلان کر کے دیتا ہے، تو دینے کے لیے فقط حیات دنیا ہی کی ضرورت نہیں، اس سانس کے چلنے کی ضرورت نہیں، جسم کے متحرک ہونے کی ضرورت نہیں، قتل ہو جانے کے بعد بھی رزق کو بانٹ سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی رزق بانٹ سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس منزل رزق پر پہنچ کر چند باتیں واضح ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اس کا اپنا رزق ہے، رزق دینے والا اور ذات متین، اس نے ہر شے کو اس کی استعداد کے مطابق رزق دیا ہے، تو اسی طرح سے ہجرت کرنے والے کو بھی رزق دیتا ہے، تو وہ رزق پانے والا رزق کو روکتا نہیں ہے، وہ انفاق کا انفاق کیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، کبھی چھپا کے دے رہا ہے، کبھی اعلان کر کے دے رہا ہے، اور اس منزل پر ایک مرتبہ اب پھر واپس آ کے دیکھے آل عمران کی آیت کو تو پتا چلے گا کہ رزق دیتا کس کو ہے، رزق دیتا کس کو ہے، تو ایسے منزل پر ارشاد ہوا کیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہنا، قرآن ہے، یا قرآن ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا، ترجمہ صحیح ہے، گمان بھی نہ کرنا، لا تقولوا اور منزل پر ہے، لا تحسبن الذین، گمان بھی نہ کرنا کہ ہماری راہ میں قتل ہونے والا مردہ ہے، نہیں، وہ زندہ، اور زندگی کی علامت عند ربهم یرزقون، زندگی کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، کشتگان راہ خدا فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، خوش ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ دیا ہے، یہ منزلت عطا کی ہے، ان کو فرحت ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحِقُوا بِهِمْ اللَّهُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور بشارت طلب ہے، خوش بھی ہے اور بشارت طلب ہے کہ میرے بعد آنے والوں کو اپنا خوف رہے گا، نہ حزن رہے گا۔ یہ کون سی منزل ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونے والا رزق پا رہا ہے، کوشش یہ ہے کہ اللہ کا فضل یوں شامل ہے، بشارت طلب اس لیے ہے کہ اب بعد آنے والوں کو جان نہیں رہا، اب جس کو جہاں ضرورت پڑے نام لے لے شہید کا، جس کو جہاں ضرورت پڑے نام لے لے شہید کا، اس میں کوئی قائد نہیں ہے عقیدے کی، یہ کہتا ہے ہم حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے، عقیدے کی قائد نہیں ہے کہ اسی عقیدے کا ہو تو کہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رزق بڑھ رہا حقیقی بارگاہ ہے، حقیقی بارگاہ ہے، جب تک جس میں عنصریت معدی میں ان کی روح حرکت کر رہی تھی اس وقت بھی سعید ہے، روٹیاں اٹھا کے دیتے اللہ کو لے لے، مرنے کے بعد تو رزق رکا نہیں، یہ شہیدوں کا رزق ہے، شہیدوں کی تقسیم اس طرح سے ہے رزق کہ وہ مسلسل عطا کیے جا رہے ہیں، ہر منزل ہر اقتصاد
مرتبہ سن چکے ہیں کہ گمان بھی نہ کرنا کہ پشتگان راہ خدا مردہ نہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں زندگی اور موت کا وہ مفہوم نہیں ہے آپ کی اور ہماری نگاہ کہ سانس چلے تو زندہ ہے، ہم حرکت کریں تو زندہ ہے نہیں۔ قرآن کی نگاہ میں تو حیات و موت کا تصور کیوں ہے؟ سورہ جاثیہ کی آیت ہے ام حسب الذین اشتروا السیئات ان ندخلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ کیا بدکاری کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان داروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیں گے؟ نہیں، ان کی حیات و موت ہمارے نزدیک دونوں ان کی حیات و موت ہمارے نزدیک برابر ہے، تو بدکار کی زندگی قرآن کے نزدیک بات ہے کیا؟ قرآن کے نزدیک موت ہے، یعنی سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، حرکت کرتے ہوئے جنازے ہیں، یہ حیات نہیں ہے۔ مگر قرآن جس کو زندگی کہتا وہ زندگی وہ ہے کہ جہاں ایمان و عمل صالح کے بعد انسان عزم ہجرت کرے ظلمت سے نور کی طرف اب قتل ہو جائے یا مر جائے ہم اس کو اس میں حسن دیں گے۔ کون ہے شہید؟ اسلام میں ایک ہی رات عظمت کے قابل ہے، اسلام میں ایک ہی روح کمال ہے، ایک ہی روح ایمان ہے، اسلام مکمل ایک ہی قدسی صفات ہے اور وہ ذات گرامی ہے احمد مصطفیٰ۔ انہی کا کلمہ ہے، انہی سے اذان ہے، انہی سے تشہد ہے، انہی پر سلام ہے، انہی کے لیے درود ہے، وہی مظہر صفات جلال و جمال الہی ہے، سب کچھ وہ ہے، سب کچھ وہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے پیغام کو آخری صورت دیکھا، یہ بتلایا کہ قیامت تک اس پیغام کو رہنا تمہاری کی صورت میں نبی یہ چاہتے تھے کہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے، اس کام کی تکمیل کے لیے میں کسی ایسے کو چن لوں، ایسے کو چن لوں کہ اگر فدویت و قربانی کی منزل آئے تو وہ نہ اپنا خیال کرے، نہ بچوں کا خیال کرے، نہ گھر کے وطن کا خیال کرے، کسی کا خیال نہ کرے، اس لیے اپنی چاہتی بیٹی کے بیٹے کو پسند کر کے سینے سے لگا کے کہا حسین حسین مجھ سے اور میں حسین، یہ وہ منزل تھی کہ جہاں حسین ابن علی نے بھی یہ دیکھا کہ نانا کے مقصد کی تکمیل اسی میں ہے کہ گھر چھوٹے اور صحیح معنی میں ہجرت واقع ہو جائے، صحیح معنی میں ہجرت واقع ہو جائے، مدینہ چھوٹے، مدینہ کا احترام بھی رہ جائے، مکہ آئے اور مکے کی عظمت بھی باقی رہ جائے، نہ وہاں لڑائی ہو نہ یہاں لڑائی ہو، دونوں جگہ کی لڑائی کو حسین پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ بعد میں چل کے کہیں تاریخ یہ نہ کہہ دے کہ قاتل کا پتہ نہیں چلا، معلوم نہیں کس نے قتل کیا، معلوم نہیں حاجیوں کے لباس میں کون تھا، معلوم نہیں مدینے میں کون سی سازش تھی، اس لیے حسین چاہتے تھے اب جو لڑائی ہو تو کھلے میدان میں، کھلے میدان میں ہو، تقسیم برابر کی ہو، اپنا پرایا معلوم ہو جائے، یگانا بیگانا پہچانا جائے، آنے والا کوئی آئے تو حر بن کے اور ایسے موقع محرم کی 10ویں تاریخ
61 ہجری کا پہلا مہینہ حسین ابن علی نے طے کر لیا کہ آج قربانی کی منزل قربانی کی منزل ہے، اور اس قربانی کی منزل پر ہم نے انبیاء مرسلین کو بھی دیکھا، اس قربانی کی منزل پر ہم نے دنیا میں بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی دیکھا، مگر اس شان سے اس منزل کو سر کرتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ ابراہیم ایک منزل پر رک گئے، زکریا ایک منزل پر رک گئے، موسیٰ ایک منزل پر رک گئے، مگر یہاں جو ہم نے دیکھا تو دیکھا ایک دن میں اتنی لاشیں اٹھائیں، ایک دن اتنی میتیں اٹھائیں، 57 برس کا دن ہے، کبھی بھانجوں کی لاشیں لا رہے، کبھی بھتیجے کی لاش لا رہے، آخر میں وہ منزل بھی آئی کہ 18 برس کے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھائی، اور یہ کہہ کے اٹھائی کہ حالت دنیا بادہ کا لفا علی اکبر تیرے بات سے جینے بیٹھا۔ اور اب جو فرصت ملی تو 25 برس کے بعد اور یہ کہہ کے چلے عباس جاؤ عباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ جانے والے جا چکے، اب تھوڑی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں، اور یہی قضاء الہی ہے۔ یہ کہہ کے گودال قتل گاہ میں آئے، زخمی تو ہو چکے تھے، ایک گھوڑے کی گردن میں دونوں ہاتھوں سے ڈال دیا اور کہنے لگے ذوالجناح آخری سواری ہے، آہستہ آہستہ چل، جگہ ہم خود چن لیں گے، ہم خود پسند کر لیں گے۔ ایک مقام پہ پہنچ کے جگہ کو پسند کیا اور بے اختیار زمین پر سجدہ باری میں گر پڑے اور آواز دی الہی وہ سیدی وہ مولایا رضن بقضائک وتسلیما لعمرک، تیرے حکم پر راضی ہوں، تیرے امر کو مان رہا ہوں، لا معبود سوا یا غیاث المستغیث، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے، اب میری مدد کر۔ حسین زمین پر آئے، ادھر خیمے کا پردہ اور یہ کہتے ہوئے نکلی، بھائی نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا، کربلا کے میدان میں شام ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا ایسے میں ایک مرتبہ آواز آئی، جاؤ بہن واپس جاؤ، جاؤ بہن واپس جاؤ، اپنے بیمار کی حفاظت کرو، سکینہ کی حفاظت کرو، گھر والوں کی حفاظت کرو۔ اب تو واپس آئے، خیمے چل رہے، اب تو واپس آئے، تیرا خیمے چل رہے، تو گھبرا کے بچوں کو باہر بھیجا، عابد بیمار کا سجادہ باہر لائی، سکینہ بیوی کو سنبھالا، اور ایسے عالم میں کہ جب کہ ادھر خیمے چل رہے تھے، کربلا کے میدان میں شام ہو رہی تھی، خائری زینب کی پریشانی، ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا، بہن ارے کل کی بات تھی نا، اسی خیمے کی افراد عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اور محمد قاسم ابن حسن بھی، بہن آج کون ہے؟ چلو تم ہم مل کے آج بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ بچوں کو ریتی میں بٹھا کے اخبار پڑھنے لگی، تھوڑی دیر نہ گزری تو ایک مرتبہ دیکھا کہ تاریخی شب میں کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے، گھبرا کے کہا ارے کون آ رہا ہے؟ پتا چلا کہ کوئی سوار آ رہا ہے، تیزی سے آ رہا ہے، آگے کہا علی کی بیٹی غصہ کہتی ہے، رک جا، میرے بچے ابھی ابھی گھبرا کے سوئے، میرے بچے ابھی روتے سوئے ہیں، ادھر نہ آؤ، مگر وہ سوار نہ رکنا تھا، نہ رکا،
مجھ سے کہتی ہے کے کہا زینب علی آیا ہے، علی آیا ہے حفاظت کے لیے، جاؤ زینب آرام کرو، آج علی حفاظت کرے.